الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے مدنی چل کے جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرمایا کرتے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے، کبھی گود میں اٹھانا ہے، کبھی چومنا ہے، کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں۔ بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگھا کرتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت گویا اس پورے خاندان کو، پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں ہمیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیسا چمن تھا، کیسا کرم کا باغ تھا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ کیسا خاندان ہے۔ نبی پاک اتنی محبت فرماتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار نبی پاک کاندھوں پر بٹھائے اور جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا، اے برخوردار، کیسی تجھے سواری ملی؟ ایک صحابی کہتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہو اے حسن، تمہیں سواری کیسے ملی؟ کیونکہ نبی پاک کے کاندھے پہ ہے نا۔ سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں۔ آقا کہتے سوار بھی کتنا اچھا ہے، اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے، جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اتنے فضائل، اتنے نازوں سے پالا ہوا۔ امام حسین کے ایصال ثواب کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں۔ یقیناً نیاز کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بار ایک اور ایصال ثواب بھی کیجیے۔ امام حسین اور کربلا والوں کے لیے نیت کیجیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کربلا کے پورے شہداء کے قافلے کو ایصال کریں گے۔ جو قضا ہو گئی اس کی توبہ بھی کریں، اس کا حساب کر کے اس کی قضا بھی کرنی ہے، لیکن اب قضا نہ ہو۔ روزانہ قرآن پڑھنے کی نیت کریں انشاءاللہ، امام حسین کی روح بھی آپ سے خوش ہوگی۔ ایک اور نیت کریں کہ انشاءاللہ کبھی بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اپنے دین کو اتنا آسانی سے کیسے بیچ دیں؟ امام حسین نے تو سب کچھ قربان کر دیا نا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یار مارکیٹ میں جب کہ سبھی کر رہے ہوتے تو ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، دوست چونکہ یہ کام کر رہے ہوتے تو مجھے بھی کرنا پڑتا ہے، خاندان کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ نہیں جناب، سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہم نے دیکھنی ہے، اور اگر یہی ہمارا فوکس رہا تو انشاءاللہ حسینی طریقے پر زندگی گزرے گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اولاد تیار کیسی کی ہم نے؟ جو اولاد نمازی نہیں ہے وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ جو اولاد قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ جس اولاد کو نیکی کرنے کا شوق ہی نہیں ہے وہ آپ کو کیسے ایصال ثواب کرے گی؟ اگر باپ بھی نمازی تھا، بیٹا بھی نمازی تھا، بیٹی بھی نمازی تھی، گھر میں قرآن خوانی ہوتی تھی، رمضان کے روزے رکھے جاتے تھے، شب برات اور شب جناب قدر وغیرہ بڑی راتوں میں عبادتوں کا سلسلہ تھا، تو جب باپ مر بھی جائے گا اولاد کو یاد آئے گا آج بڑی رات ہے، عبادت کی رات ہے، چلو والد کی قبر پر چلتے ہیں، چلو اسے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں، آج جمعرات کی رات ہے ابو کو یاد کرتے ہیں۔ ہم نے اولاد کیسی تیار کی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے، ماں باپ کی طرف سے تو حج ادا ہو جائے گا، حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا۔ یعنی ہمارا بھی لاٹری ہے نا، ماں باپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ملٹی پلائی بائی ہو کر 10 ہمیں بھی ملے گا۔ اب اگر یہ حدیثیں پڑھی ہوں گی تو بچہ جب حج کرنے جائے گا تو ماں باپ یاد آئیں گے نا، کون نہ ماں باپ کو کون یاد کرے گا؟ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی نفل خیرات کرنا چاہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے کسی مسجد میں پیسے ڈال رہے ہیں، کسی غریب کو دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، یہ ثواب تو ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں۔ کیا خوبصورت شریعت ہے، کیا پیاری تعلیمات ہیں۔ صدقہ خیرات تو کرنا ہی ہے نا، نیت کر لو یہ ماں باپ کی طرف سے ہے۔
نبی پاک فرماتے اس کا ثواب انہیں ملے گا اور خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تمہیں بھی ثواب ملے گا، ماں باپ کو بھی مل جائے گا. سچ بتاؤ، جب ماں باپ کو جو بیٹا روز ثواب پہنچاتا ہوگا ان کی روح کتنی قبر میں خوش ہوتی ہوگی. بیٹے نے ظہر پڑھی ہے تو دعا کی ہے، عصر پڑھی ہے تو دعا کی ہے، تھوڑے پیسے خرچ کی ہیں تو ثواب پہنچایا ہے، جمعہ ہوا ہے تو قبر پر آ کر یاسین سنا کر گیا ہے، عمرے پر گیا ہے تو میرے نام کا عمرہ کیا ہے، حج پر گیا ہے تو مجھے نہیں بھولا، مزار پر گیا ہے تو مجھے یاد کیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے تو مجھے یاد کیا ہے، میرے مرحوم میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں کا بھلا کر رہا ہے. یہ وہ کام ہیں جو کر کے ہم اپنے مرحوم والدین کی روح کو خوش کر سکتے ہیں. اور وہ بیٹا جو نماز نہ پڑھتا ہو، وہ بیٹا جو لوگوں کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو، لوگ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہوں، بتاؤ ان کے ماں باپ کی روح کتنی ان سے. اور پھر ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو. حضرت امام حسین، اچھا پہلے ایک فضیلت کی بات اور سن لیں پھر وہ عجیب بات بتاتا ہوں. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈیں، اذان دلوا دیں، کوئی اور نیک آدمی مل جائے تو ان سے گٹی دلوا دیں. شہد چٹا کے لوگ بچے کو چٹا دیتے ہیں یا کھجور چھوٹی سی کھلا دیتے ہیں. یہ تحنیک ہے اور یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. آج کل تو ڈاکٹر الاؤ نہیں کرتے. لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی. امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی. پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ سوچئے سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے. اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب. دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر، اللہ کا نام سنا، اور زبان تھی حبیب خدا کی. ہائے ہائے ہائے، کیا بیان کریں ہم. ہمارے پاس تو سچی بات بتاؤ ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں. ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں. اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی. ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. اور پھر عجب بات جو میں بتانا جا رہا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے. فرشتوں نے آ کر بتائی تھی، اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی بٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے. یہ سب کیا تھا؟ اچھا امام حسین خود بھی پتا ہے، بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے، اور مولا علی کو بھی پتا ہے، کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی. لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کہ ریلیونٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان، آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرا بھی لخت جگر ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ جو امتحان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے، حسین کو شہید نہ کیا جائے، اس کو اتنا ستایا نہ جائے. کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے، آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دینا. کسی نے دعا نہیں کروائی. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہی سمجھنا ضروری ہے. Everybody knows about the incident of کربلا. سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہونا ہے کچھ، شہید ہونا ہے امام حسین نے، مگر کسی نے دعا نہیں کروائی یا خود کی اس مصیبت کے ٹلنے کے لیے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا everybody is prepared for that examination. یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے، یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے شہید ہونے کے لیے. یہ ہے نبی پاک کا گھرانہ. کہتے نا شاعر، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے. آج میں اپنے بیان میں صرف آپ کو واقعہ کربلا یا اس کربلا کے جو حقائق ہے وہ نہیں بتانے آیا. یہ تو کئی بار ہم نے سنے ہیں کہ کیسے لڑائی شروع ہوئی، تو کب پانی بند ہوا، تو پہلا وار کس نے کیا، تو پہلا شہید کون ہوا. یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، مگر فرق کیا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ ہم امپلیمنٹیشن کیا لے کر جاتے ہیں؟ ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کی زندگی میں 40 بار عاشورہ آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں